بہت زمانہ پہلے ایک بڑے ملک میں ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ کئی سال شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہزادی سلطانہ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر نہ صرف بادشاہ اور ملکہ خوش تھے بلکہ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جگہ جگہ جشن منایا گیا، دیے جلائے گئے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ شہزادی بہت حسین تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بال سنہری تھے۔ بادشاہ اور ملکہ دن رات اس پر جان چھڑکتے۔ لاڈ پیار اتنا زیادہ تھا کہ شہزادی دن بدن ضدی اور بدتمیز بنتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہمیشہ یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ بچی ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شہزادی کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ ملکہ کے ساتھ بھی بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتی اور بادشاہ کے ساتھ بھی اس طرح ہی بات کرتی۔ لیکن جب شہزادی 16 سال کی ہوئی تھی تو اس کی بدتمیزی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں اس نے غصے میں آ کر کیک پھینک دیا، مہمانوں کے سامنے مشروبات گرا دیے اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی بیٹی بہت ہی بد اخلاق اور بدتمیز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ اب شہزادی کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایسی بد زبان لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ وزیر نے کہا ایک تدبیر ہے اور وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی کو خبر دی کہ تمہاری شادی طے ہو گئی ہے۔ شہزادی نے غصے سے کہا ہاں کر دیجئے، میں بھی یہاں اب نہیں رہنا چاہتی۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، نہ ساز بجے نہ آتش بازی ہوئی۔ شہزادی غصے میں اتنی زیادہ تھی کہ یہ تک نہ دیکھا کہ اس کا دلہا کون ہے۔ جب بگھی میں بیٹھی تو اس نے پہلی بار اپنے شوہر پر نظر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ منزل پر پہنچ کر نوجوان نے کہا اتر جائیے شہزادی صاحبہ، یہاں کوئی کنیزیں نہیں ہیں، میں تو ایک لکڑہارا ہوں اور اب میں اپنے کام بھی آپ سے کروایا کروں گا۔ شہزادی حیران ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری شادی لکڑہارے سے کر دی گئی ہے؟ ابا حضور نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ لکڑہارے نے ہنستے ہوئے کہا تو کیا تم سمجھتی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے کوئی شہزادہ شادی کرے گا؟ یہ سن کر شہزادی رونے لگی، لیکن لکڑہارے نے سختی سے کہا اگر زیادہ روئیں گی تو میں آپ کو جنگل میں چھوڑ آؤں گا، وہاں رات کو شیر چیتے نکلتے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی اور چپ ہو گئی۔ گھر سادہ سا تھا، لکڑہارا کھانے کا انتظام کرنے گیا۔ شہزادی نے بھوک کی وجہ سے خاموشی سے کھانا کھا لیا، لیکن دل ہی دل میں وہ سوچتی رہی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لکڑہارے نے کہا تم نے اپنے والدین کا پیار ضائع کیا، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرتے تھے اور تم نے ان کا صلہ بدتمیزی سے دیا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم بدل جاؤ۔ یہ سن کر شہزادی شرمندہ ہوئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ غلط تھی۔ اگلے دن جب لکڑہارا سو کر اٹھا تو حیران رہ گیا۔ شہزادی نے گھر کی صفائی کی ہوئی تھی اور مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ شام کو لکڑہارا بیر توڑ کر لایا تو شہزادی نے خوش ہو کر کھائے اور مسکرا دی۔ لکڑہارے کو لگا جیسے جل ترنگ بج رہے ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ آہستہ آہستہ شہزادی بدلنے لگی۔ اب وہ ضد نہیں کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی بات سنتی اور شرماتی۔ اس نے خود کہا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے والدین کو دکھ دیا ہے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آخر کار لکڑہارا اسے محل لے گیا۔ وہاں شہزادی ماں باپ سے لپٹ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ بادشاہ نے بھی اسے گلے لگا لیا اور کہا ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اصل خوشی یہ ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے بتایا کہ لکڑہارا دراصل شہزادہ بابر ہے۔ وزیر کی تدبیر تھی کہ وہ لکڑہارے کا روپ دھارے تاکہ شہزادی کو اپنی بدتمیزی کا احساس ہو۔ شہزادی یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر وہ خوش بھی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گی۔
اس دن سے شہزادی نہ صرف والدین بلکہ نوکروں، کنیزوں اور رعایا سے بھی پیار سے پیش آنے لگی، اور یوں شہزادی سلطانہ اور شہزادہ بابر ہمیشہ خوش رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زیادہ لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ والدین کی عزت کرنی چاہیے اور دوسروں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔